آئیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم خدا کے پاک کلام میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی نصیحت، اپنی تنبیہ کے لیے آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، دیکھیں گے جس کے بارے میں بزرگ سلیمان بن داؤد امثال کی کتاب کا مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح نے فرمایا تیرے ہی الفاظ تجھے مجرم ٹھہرائیں گے۔ جلد بازی کے اندر ہم بہت ساری ایسی باتیں اپنے لبوں سے ادا کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے فرائض، بہت ساری ایسی باتیں ہم اپنے اوپر جو ہے وہ ٹھان لیتے ہیں اور مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم زندگی کے اندر ایسا ایسا کریں گے، لیکن ہم بہت ساری باتوں کے اندر ہم ایسے کہتے ہیں لیکن بعد میں ہم ان باتوں کی ادائیگی نہیں فرماتے، نہیں کر پاتے۔ تو بائبل مقدس کی روح سے آج ہم چند ایک باتوں کو دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ اگر ہم جلد بازی سے خدا کی حضوری میں کچھ مان لیتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں، یہ ضروری منت ہی کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز ہم اپنے اوپر ٹھہرا لیتے ہیں خدا کی حضوری میں بیٹھ کر، وہ ہمارے لیے ایک منت ہی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو دیکھیے گا ذرا خدا کے پاک کلام میں واز بن داؤد کی کتاب، اس کا 5واں باب، داؤد کے بیٹے واز کی یہ کتاب ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اسی لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ پہلی بات جس بات کو خداوند کا بندہ واز بن داؤد بیان کرتا ہے، وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر ہے، اسی لیے تیری باتیں مختصر یعنی کہ محدود ہونی چاہیے، تھوڑی ہونی چاہیے۔ وہ باتیں جو تیرے لبوں سے نکلیں تو ان باتوں پر قائم رہ سکیں۔ اگر تو ان باتوں کو اپنے لبوں سے ادا کرتا ہے، خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہوئے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے، خدا کے لوگوں کے سامنے، تو کسی بھی بات کو اپنے اوپر ٹھان لیتا ہے، اپنے اوپر مقرر کر لیتا ہے، تو خدا کے کلام میں آگے چل کے یسوع مسیح نے بھی اسی بات کو دہرایا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب خدا اپنے جلال میں مقرب فرشتوں کے ساتھ لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا، تو لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا اس ٹائم تیرے ہی منہ کے الفاظ جو ہیں وہ تجھے مجرم ٹھہرائیں گے، اسی لیے تو بولنے میں جلد بازی نہ کر۔ بعض اوقات ہم بہت ساری ایسی باتیں جلد بازی میں اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں جنہیں دوبارہ ہم پورا نہیں کر پاتے۔ منت ماننا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم صرف اور صرف خدا کی حضوری میں بیٹھ کر جب اس بات کو کہتے ہیں کہ جی میں اس پورے سال میں خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلوں گی، میرا گھرانہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے گا، میں اتنا ٹائم خدا کی حضوری میں گزرانوں گا یا گزرانوں گی، میں خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلوں گی اور میرا گھرانہ بھی میرے ساتھ خدا کی حضوری میں آئے گا، اور ہم ان باتوں کو کہتے ہیں خدا کی حضوری میں بیٹھ کر، لیکن ہم ان باتوں کو پورا کر نہیں پاتے، اور یہ ہمارے جلد بازی کے الفاظ ہمیں مجرم ٹھہرا دیتے ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں میں بولنے میں خدا کے کلام کے مطابق ہم خطا کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم صحیح سلامت تندرست بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے ان الفاظ پر قائم نہیں رہ پاتے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے
جو کچھ تو نے خدا کی حضوری میں مانا ہے اس کے گزرانے میں دیر نہ کر۔ ہم جب خدا کی حضوری میں نئے سال میں عہد کرتے ہیں، خدا میں اس پورے سال میں تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلوں گا۔ بعض اوقات ہم نئے سال کے آغاز میں ہم خدا کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ میں اتنا دعا میں ٹائم گزاروں گی یا گزاروں گا، لیکن جب وقت گزرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم بڑی معمولی طور پر ان باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ٹائم جو وقت ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر مانا ہوتا ہے خدا یاد رکھتا ہے، خدا نہیں بھولتا ہے۔ اور آگے اسی کے 5 باب کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے، تو اپنی منت کو پورا کر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تو خدا کی حضوری میں کوئی بھی بات، یہ منت نہیں ہے کہ جی میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا، بلکہ جو چیز آپ اپنے اوپر مقرر کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے منت ہی مقرر ہو جاتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اگر تم منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے، اور احمق بیوقوف کو کہا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہم بیوقوف نہیں بلکہ مسیح کی عقل ہم میں ہے، اس لیے کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر ہے۔ اس نے فرمایا تمہارے دل تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ اور خدا کے کلام یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے، تو اپنی منت کو کیا کر، پورا کر۔ کیا آج جو کچھ ہم خدا کے حضوری میں مانتے ہیں کیا میں اور آپ اسے پورا کرتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں جی میں پورا سال چلوں گا، تو گرمیوں میں ہم کہتے ہیں جی آج گرمی بڑی، سردی آتی ہے ہم کہتے ہیں جی آج سردی بڑی ہے۔ ہم خدا کے کلام کے مطابق ذرا باتوں میں ہم وفادار نہیں ہیں۔ ہم نے عبادت کے ٹائم کو اور مقرر کر لیا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے بجے عبادت میں آئیں گے، تو کیا ہم اس چھوٹی سی بات میں وفادار رہتے ہیں؟ کیا اس چھوٹی سی بات کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے خدا کے حضوری میں مانا ہوتا ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور ہم جو ٹائم خدا کے ساتھ ہم نے ڈن کیا ہوتا ہے ہم اس ٹائم کو اپنی مرضی سے پھر اپ اور ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس ٹائم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا ہے، جو کچھ ہم مانتے ہیں خدا اسے یاد رکھتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنی منت کو پورا کر۔ اور آگے 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کرے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرے لیے بہتر کیا ہے؟ تو منت نہ مان، کیونکہ خدا تجھ سے اس بات کی امنگ نہیں کر رہا، خدا تجھ سے اس بات کے بارے میں سوال جواب نہیں کر رہا ہے، خدا اس ٹائم تجھ سے جواب طلب کرے گا جب تو منت مانے گا اور پھر تو ادا نہ کرے گا، پھر خدا تجھ سے اس کا جواب ضرور طلب کرے گا۔ اور لکھا ہے تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ اور خدا کے نام میں لکھا ہے تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی، خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تیرا منہ تیرے جسم کو کیا کرے گا؟ گنہگار بنائے گا۔ اور خدا کے کلام میں گنہگار کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے خدا انسان سے تو پیار کرتا ہے لیکن اس کے گناہوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ خدا انسان سے پیار کرتا ہے لیکن اس سے گناہ سے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا جو ہے وہ تیرے منہ کے الفاظ ہی تیرے جسم کو کیا کریں گے؟ گنہگار بنائیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی گنہگار خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو۔ اور لکھا ہوا ہے فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی، کیا خدا تیری آواز سے بیزار ہو تیرے ہاتھوں کے کاموں کو برباد کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کچھ بات کہتے ہیں تو بعد میں ہم خدا کہنے خدا ہمیں معاف کر دے، خدا تمہاری مجبوریوں کو جانتا تھا، خدا تمہارے وسائل کو جانتا تھا،
اور خدا میں نے وہ جلد بازی سے ایسے الفاظ کی ادائیگی کہہ دی ہے، اب خدا تو مجھے معاف کر دے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا تیرے کاموں کو برباد نہ کرے، خدا تجھ سے اس چیز کو جو تو نے خدا کی حضوری میں مانی ہے خدا اس سے ضرور طلب کرے گا، نہیں تو یاد رکھ یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا تیرے ہاتھوں کے کاموں کو برباد کرے گا۔ اور اسی جلد بازی کے ساتھ ہمیں نئے عہد نامے کے اندر رسولوں کے اعمال کے اندر ایک ایسے میاں بیوی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام حنانیہ اور سفیرہ، اور انہوں نے جلد بازی سے اپنے اوپر کچھ مقرر کیا، اور وہ مقرر یہ کیا، ہم بھی جلد بازی سے ایسے کہہ دیتے ہیں، انہوں نے دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ یہ ایسا کارے اپنا مال و ثواب اپنی جائیدادیں بیچ کر یہ لا کر پیسہ شاگردوں کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ انجیل کا کام بڑھے۔ جب انہوں نے بھی دیکھا یہ ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی جلد بازی سے ایسا ہی کیا، اور جلد بازی سے جب کیا ہے تو جب پیسہ ان کے ہاتھ کے اندر آیا تو پھر ان کے ارادے کیا ہوئے، بدل گئے ہیں، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے منصوبے بدل گئے ہیں، لیکن جس کی حضوری انہوں نے مانا ہے اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ انہوں نے خدا کی حضوری میں مانا، یہاں پر واعظ 5 باب کے ہم نے اندر پڑھا ہے کہ کیا خدا تیرے ہاتھوں کے کاموں کو برباد نہ کرے، اور لکھا خدا کی حضوری میں جب اس کا شوہر حنانیہ اندر آیا تو اس نے پطرس سے کہا کیا واقعی اتنے کی زمین بھی کی؟ انہوں نے کہا جی اتنے کی بھی کی ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا فرشتے سے یہ نہ کہ بھول چوک ہو گئی، خدا جانتا ہے، خدا تیرے حوال سے واقف ہے، خدا نے ان سے نہیں ڈیمانڈ کی تھی کہ جو کچھ ہے یہ لا کر شاگردوں کے پاس دے دینا تاکہ جیسے دوسرے لوگوں کے روپے پیسے سے انجیل کا کام ہو رہا ہے تم بھی ایسے کرو، خدا نے نہیں بولا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا، اس نے کہا جی ہاں جی اتنے کی بھی کی، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پطرس جو روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا تھا، اس نے کہا تو نے کیوں خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اور لکھا ہے اسی ٹائم وہ مر گیا، اور واعظ کی کتاب کے مطابق اس کے ہاتھ کے کام برباد ہو گئے۔ اور یہی بات جب حنانیہ سفیرہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا، اے سفیرہ کیا واقعی اتنے کی زمین بھی کی؟ پطرس نے کہا دیکھ تیرے شوہر کے دفنانے والے تیرے گھر کے دروازے کے باہر پہنچ چکے ہیں کھڑے، اور اس نے کہا جی اتنے کی بھی کی، اور اسی ٹائم وہ بھی مار گئی۔ ہم جلد بازی سے بہت کچھ اپنے اوپر ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے پورا نہیں کر پاتے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا تیرے ہاتھوں کے کام برباد ہو جائیں گے۔ اور آگے سلیمان بن داؤد امثال کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر کہتا ہے جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندا ہے جو آپ مان لیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی بات ہے چاہے وہ بڑی بات ہے۔ سلیمان جسے حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ منت ماننے کے بعد دریافت نہ کرنا آدمی کے لیے کیا ہے؟ پھندا ہے، ایسی چیز جسے وہ بعد میں اتارنا بھی چاہے لیکن وہ اتارے نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے منت ماننے کے بعد اسے پورا نہ کرنا تیرے لیے پھندا بن جائے گا، اور یہ پھندا کون ڈالے گا؟ جس کی حضوری میں تو نے مانا ہے، کیونکہ لکھا خدا تیرے کاموں سے تیرے منہ کی باتوں سے کیوں بیزار ہو۔ اور پرانے عہد نامے کے اندر شریعت کی کتاب کے اندر گنتی 30 باب کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر مرقوم ہے جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے کیا کرے؟ اسے پورا کرے۔ خدا کے کلام میں لکھا جب کوئی مرد، یہاں پر مرد کی بات نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھی خدا کلام کر رہے ہیں، لکھا جب بھی کوئی منت مانے یا اس کے قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جو ہے وہ اپنے منہ کے الفاظ سے ہم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اپنے منہ کے الفاظوں کو بدل لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند مجھ سے بھول چوک ہو گئی تھی، میں نے جلد بازی میں ایسا کیا، تو کیا خدا نے تجھے بولا تھا کہ جلد بازی سے کہے؟ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ کیا آج جب ہمارے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نکلتی ہے کیا ہم اسے برا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے
اس گول پر قائم رہتے ہیں جو ہم خدا کے ساتھ ٹھانتے ہیں، جو خدا کے ساتھ ہم باندھتے ہیں، کیا ہم اس گول پر قائم رہتے ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، پرانے عہد نامے کے اندر چند لوگوں نے منت مانی اور خدا کے ساتھ انہوں نے اپنے گول کو پورا کیا اور خدا نے بھی انہیں برکت دی۔ ہمیں ہنا کے بارے میں نظر آتا ہے، پہلے سائمول کے اندر ایک ایسی عورت جس کا نام ہنا ہے، اور اس نے اپنے اوپر یہ منت مقرر کر لی، ٹھان لی کہ خداوند اگر تو اپنی لونڈی پر اپنی کرمی نگاہ کرے اور مجھے نرین فرزند سے نوازے تو میں اسے عمر بھر کے لیے خداوند تجھے دے دوں گی، تیری ہیکل میں اسے دے دوں گی۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو ہی اس بچے کا دودھ چھڑایا گیا اس نے اپنی منت کو پورا کیا، اور بائبل بیان کرتی ہے خدا نے آگے کو حنا کو برکت دی منت پوری کرنے کے سبب سے۔ اور جلاد یفتہ کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس نے اپنے اوپر ایک خاص فرض کو ٹھہرایا، اور وہ فرض یہ تھا کہ اگر خداوند تو مجھے میرے دشمنوں پر فتح بخشے اور میں سلامتی کے ساتھ فاتح ہو کر اپنے ملک کے اندر واپس آؤں تو جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اس سے خداوند تیرے لیے تیری نظر کر دوں گا، اس سے سوختری قربانی کے لیے گزران دوں گا۔ اور اس نے یہ منت خدا کی حضوری میں مانی اور اس خاص فرض کو اپنے اوپر ٹھہرایا، اور لکھا جب وہ فاتح ہو کر بڑی خوشی کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ وہ واپس لوٹ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیٹی ہی جو ہے اپنے باپ کے استقبال کے لیے نکلی۔ تو لکھا ہے یفتہ نے اسی ٹائم اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ تو ان میں سے ہے جنہوں نے میری جان کو دکھ دیا ہے، میں خدا کو زبان دے چکا ہوں اور اب میں اس زبان سے پھر نہیں سکتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی بیوی نے بھی، اس کی بیٹی نے بھی کہا جو کچھ تو نے مانا ہے اسے پورا ضرور کر۔ اور اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو خدا کے لیے قربان کر دیا، لیکن اپنی منہ کی کئی ہوئی باتوں سے وہ نہیں پھرا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ نہیں آیا ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے بعد میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری کوئی اور نسل نہیں ہے، میں خدا سے بھی یہ کہہ دوں گا خدا بھول چوک ہو گئی، خدا تو مجھے معاف کر دی۔ لیکن اس نے کہا کہ میں نے خدا کو زبان دی ہے۔ ہم بھی خدا کو زبان دے دیتے ہیں لیکن ہم زبان دے کر ہم مکر جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دوغلی زبان والے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، جی دوغلی زبان استعمال کرنے والا ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے اپ اور ڈاؤن جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یفتہ نے اپنے ارادوں کو نہیں بدلا، بلکہ جو فرض اپنے اوپر ٹھہرایا اس نے اس فرض کو پورا کیا ہے، اور اپنی بیٹی کو جو ہے اس نے خدا کے لیے قربان کر دیا۔ کیا جب ہم نے خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا، ہم نے یفتہ کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ خدا ہم اپنے بچوں کو تیری حضوری میں قربان کر دیں گے، لیکن ہم نے یہ تو خدا کی حضوری میں اپنے اوپر ٹھہرایا ہوگا کہ خدا میں اپنے پورے گھرانے سمیت تیری حضوری میں جاؤں گی، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھی کو لے کر میں تیرے گھر میں ضرور ہی حاضر ہوا کروں گی۔ تو کیا ہم اس بات کو پورا کرتے ہیں؟ ہم تو اس بات کو بھی نہیں پورا کرتے۔ یفتہ نے کہا تو اس نے تو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سوختری قربانی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کی جب خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے انہیں یہ کہا کہ نہیں یہ پوری نہیں ہوگی؟ اس ٹائم آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہی آپ کے بچوں کو دہراتے، جی آپ نے یہ کہا تھا اور ہمیں یہ چیز اب چاہیے، تو کیا آپ اپنے بچوں کو کہہ دیتے کہ بھول چوک ہو گئی تھی؟ اس ٹائم آپ پورا کرتے ہیں، جیسے مرضی ہوا وہ پورا کرتے ہیں۔ تو خدا کی حضوری میں ہم بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں خدا بھول چوک ہو گئی، لیکن خدا نہیں بھولتا ہے۔ لکھا ہے تیرا خدا اس چیز کو جو تو نے خدا کی حضوری میں مانی ہے اس کو ضرور ہی تجھ سے کیا کرے گا؟ طلب کر لے گا۔ خدا نہیں بھولتا، خدا نہیں چھوڑے گا، خدا اس چیز کو طلب کر لے گا۔ اور آج ہمارے گھرانوں کے اندر پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج ہمارے بچے کیوں نافرمان ہیں؟ آج ہمارے بچے کیوں آج جو ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آج کیوں ہمارے بچے اپنے لبوں کو، اپنی زبانوں کو ہمارے خلاف کھول دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے خدا کے حضور میں بیٹھ کر منت مانی تھی کہ میں اپنے بچوں کو لے کر تیرے گھر میں آؤں گی، تیرے گھر میں آؤں گا۔
تو جب تو نہیں لے کر آئی یا نہیں لے کر آتا تو پھر خدا تو تجھے دکھائے گا کہ جو تو نے مانا ہے، جس کی حضوری میں مانا ہے وہ قادر مطلق ہے، تو پھر خدا کچھ ایسے حالات بھیجتا ہے تاکہ آپ کو نصیحت و تنبیہ کر سکے۔ آج ہم کہتے ہیں خدا میں اپنی جو ہے وہ انکم پر جو ہے میں خدا ایسا کروں گی، لیکن جب پیسے حنانیہ سفیرہ کی طرح ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو ہماری سوچیں ہی بدل جاتی ہیں، ہمارے خیالات ہی بدل جاتے ہیں، ہماری تصورات ہی بدل جاتی ہیں، ہماری چال ڈھال بدل جاتی ہے، ہماری طرز گفتگو بدل جاتی ہے پیسے کو دے کر۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے ان کے ہاتھوں کے کاموں کو برباد کیا۔ آج ہمارے ہاتھوں کی کمائی پر برکت کیوں نہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس باتوں کو دوبارہ اپنی نظروں کے سامنے لے کر آئے کہ ہم نے تو خدا کے ساتھ یہ وعدے کیے تھے، خداوند اگر میری کمیٹی نکلے، معمولی بات ہے، میری کمیٹی نکلے گی، خداوند میں تیرے گھر لیا ہے، کر دیا گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گی۔ لیکن جب پیسے ہمارے ہاتھوں کے اندر آتے ہیں تو پھر میاں بیوی حنانیہ سفیرہ کی طرح جو ہے گفتگو ہوتی ہے، چھٹ پڑے ہوتی ہے، لے چلے۔ ہم خدا کے ذریعے میں منت مانتے ہیں، خدا میرا یہ کام ہو جائے، معمولی سی بات کر رہا ہوں، خدا میں تیری شکر گزاری کروں گا، تو جدو پیسے آندے نے اسی خدا نے شکر گزاری کس طرح دینے، کس طرح ہم ان قربانیوں کو پیش کرتے ہیں؟ آئے کہنا جی اندر چار پا دیو، اندی شکر گزاری کروا دیو، چنیاں والے چاول بنا دیو جی، شکر گزاری ہے جی۔ تو کیا جس نے تیری زندگی کے اندر زبور 136 کے مطابق بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس نے تیری برکت کو محدود رکھا یا تیری مراد کو پورا کر کے تیری ساری ضروریات کو پورا کیا؟ کیا اس نے اپنے ہاتھ کو تیرے لیے بند رکھا؟ لیکن جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، شکر گزاریاں گزارنے کا ٹائم آتا ہے، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب ہمارے ہاتھ خدا کے کام کے لیے بند ہوں گے تو اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے ہاتھ کو ہمارے لیے بند کر دے تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ داؤد ایسے نہیں چلا اٹھا، اس نے کہا خداوند اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ آج ہم بہت کچھ مانتے ہیں لیکن ہم پورا نہیں کر پاتے، اور جب پورا کر بھی دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، آتے جاتے او بھائی جی میں آج چرچ لیا ہے کیتا ہوئے، بہن جی آج میں ایک کام کیتا ہوئے۔ جب تک ہم پورے محلے کو سنا نہیں دیتے تب تک ہمیں جو ہے وہ سکون و چین بھی نہیں آتا ہے۔ تو کیا دیوتا نے کسی سے مشورہ لیا تھا کہ میں کرا یا نہ کر؟ خدا کے لوگوں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اگر تو خاص فرض اپنے اوپر ٹھہراتا ہے تو اپنے عہد کو نہ توڑ، بلکہ اس عہد پر قائم رہ، اس بات پر قائم رہ، مقرر رہ۔ نہیں تو یاد رکھے گا، آج اپنے بچوں کو دوش مت دیجیے، اپنے بچوں کو مت کوسیے، آپ کے الفاظ ہی آپ کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے خدا کے حضور میں کہا کہ میں ایسا کروں گی یا ایسا کروں گا، اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتے، جس سردی یا جو انہوں نے کہا تھی سوتے رہو، اس میں دوش کس کا ہے؟ بچوں کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ اور اگر آج آپ کے ہاتھوں کی کمائی پر برکت نہیں، آپ نے جو کچھ ٹھانا اور مقرر کیا ہے اس سے پورا کر، تاکہ خدا تیرے ہاتھ کی کمائی پر برکت دے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے کاموں کو برباد کرے۔ اور آج آپ جو کچھ بھی ٹانتے ہیں، معمولی اگر آپ بات ٹھان لیتے خدا میں اتنی دیر تیری حضوری میں دعا کروں گی، تو پھر یاد رکھے گا خدا وقت کا پابند ہے اور وہ تیرے پاس اس ٹائم موجود ہوگا۔ لیکن اگر تو غیر حاضر ہوگا تو پھر خدا کا حق ہے کہ وہ تجھ سے پوچھے کہ بھائی کتنے کہاں پر تھا؟ آج فیصلہ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، جو کچھ آپ خدا کے ذریعے میں مانتے ہیں اسے پورا کریں، نہیں تو یاد رکھے گا آسمان پر خدا موجود ہے۔ لکھا ہے کہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے خدا کا حق ہے کہ جو بلندیوں پر رہنے والا ہے وہ تجھ سے ضرور جواب طلب کرے۔ تو اگر آپ اپنے اوپر کچھ فرض آپ نے دوائیا روٹین کے حساب سے مقرر کیا، ٹھہرایا ہے کہ خدا میں تیری خدمت کروں گا، تیری خدمت کروں گی، تو پھر اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا تجھ سے ضرور طلب کرے گا، خدا ضرور پوچھے گا۔ خدا تو آپ کو برکت دے، آپ کو سلامت رکھے اور آج کے کلام پر آپ کو عمل کرنے کا فضل دے۔ آمین۔